ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، مسنون دعاؤں کا بیان چل رہا ہے، اور پچھلے جمعے صبح کے وقت کی ایک دعا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس دعا کا بیان شروع کیا تھا. کچھ باتیں اس سے متعلق ہو چکی تھیں اور کچھ باتیں رہ گئی تھی جو انشاءاللہ آج مکمل کر لی جائیں گی. اور اس دعا کے ضمن میں کچھ اہم باتیں آج عرض کرنی ہے موجودہ حالات کے اعتبار سے. اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں میں مختصر وقت میں سمیٹ سکوں. دعا یہ تھی: اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا. صبح اٹھ کر یہ دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ، یہ جو دن اب شروع ہوا، نیا دن شروع ہوا، گویا کہ ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، ایک دن کی اور مہلت مل گئی ہے. سو جاتے، نہ اٹھ سکتے تھے، پھر کیا کرتے؟ سو گئے، نیند پوری ہو گئی، آنکھ کھل گئی، صبح مل گئی، ایک نئی زندگی کا گویا کہ آغاز ہو گیا ہے. تو دعا یہ فرمائی کہ اللہ اس دن کے شروع کے حصے کو میرے لیے صلاح کا ذریعہ بنا. اور صلاح کا معنی میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کہ صلاح کا معنی ہے اے اللہ اس دن بھر میں جتنی عبادتیں آپ کی طرف سے مقرر ہیں ان تمام کی تمام عبادتوں کی توفیق مجھے عطا فرما. جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، قرآن، ذکر، دعا وغیرہ وغیرہ. وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا، اور اس دن کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو میری فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنا. یعنی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ آج کے دن میں کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤں، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں، کسی ناگہانی حادثے کا میں شکار ہو جاؤں،
کوئی ناگہانی افتاد اچانک آ پڑے، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں مجھے فلاح عطا فرما۔ وآخرہ نجاحا، اور دن کا جو آخری حصہ ہے اس میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو صبح اٹھنے کے بعد ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ فرمانبردار ہو، نافرمان ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، حالات کا مارا ہوا ہو، پیسے والا ہو، غریب ہو، امیر ہو، یہ دن ہر ایک کو ملتا ہے۔ کسی کی غربت کی وجہ سے دن اس پر تنگ نہیں ہوتا، دن اس کا بھی گزرتا ہے، مالدار کا بھی گزرتا ہے۔ لیکن یہ دن جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، یہ میرے لیے صلاح اور فلاح کا ذریعہ بن جائے، یہ دن میرا خوشگوار بن جائے، مختلف حادثات اور آفات و بلیات سے، حوادثات سے میں محفوظ ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، نصرت، مدد وہ میرے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ اللہ میں اس کی آپ سے میں دعا کرتا ہوں۔ اور یہ بات بھی میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ جو آدمی دعا کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیسے قبول نہیں فرمائیں گے؟ ظاہر ہے، ایک تو وہ آدمی جو غفلت میں صبح سے شام تک کے وقت غفلت میں گزار رہا ہے، ایک وہ آدمی ہے جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ کی نصرت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے، اپنی فتح اور کامیابی کی التجا اور درخواست اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ کیوں اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری نہیں فرمائیں گے؟ یقیناً اس کی دستگیری ہوگی۔ تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا کو پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، موجودہ حالات کے اعتبار سے آج ہر آدمی مہنگائی، گرانی، چیزوں کی عدم دستیابی سے پریشان ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان چیزوں کو ہم نے اختیاری طور پر یا غیر اختیاری طور پر اپنے ذہنوں پر ایسا سوار کر لیا ہے کہ اللہ نہ کرے خطرہ اس بات کا کہیں اور بیماریاں روگ نہ بن جائیں، اور بیماریاں ہمارے اندر کہیں اللہ نہ کرے پیدا ہو جائیں، ذہنی آدمی پاگل نہ ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں جو قرآن اور حدیث سے سمجھ میں آتی ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، بات مختصر سی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان نعمتوں کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ بتلا دی، کسی بات میں کوئی اجمال اور ابہام نہیں ہے، یہ بات بھی ساتھ ساتھ بتا دی کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کرو گے تو اس کی یہ فوائد اور برکات حاصل ہوں گی، اور اگر اس نعمت کو ان چیزوں کے بجائے دوسری چیزوں میں صرف کرو گے تو اس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ مسائل سامنے آئیں گے، وہ بھگتنا پڑے گا، جو بھی اس کے اچھے اور برے نتائج ہیں وہ تمہیں پیش آئیں گے۔ تو نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نعمتوں کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو بتایا، اور یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ میں صرف 2-3 آیتوں کا میں حوالہ دوں گا۔ پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ مضمون ہے، ان تمام کے تمام مضمون اور آیتوں سے جو بات
سامنے آتی ہے وہ یہ، اور جس کا میں نے خطبے میں 2 آیتیں الگ الگ پڑھی ہیں، ان دونوں آیتوں میں ایجابی اور سلبی، مثبت اور منفی دونوں پہلو بیان کیے ہیں۔ سیدھی سادی سی بات اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ عام آدمی جس کی اتنی سی عقل ہے وہ بھی سمجھتا ہے، جس کے بعد اتنی عقل ہے وہ بھی سمجھتا ہے۔ ماننا نہ ماننا، یقین رکھنا نہ رکھنا، عمل کرنا نہ کرنا، یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن بات ایسی نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے۔ آج آپ اگر ہمارے معاشرے میں چلنے والی گفتگو پر اگر آپ نظر ڈالیں، ہر آدمی جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، اس پر تجزیہ نگار تجزیے بھی کر رہے ہیں، تبصرے کرنے والے تبصرے بھی کر رہے ہیں، تجاویز دینے والے تجاویز بھی دے رہے ہیں، مختلف آراء کا بھی سامنا ہے، کالم نگار کالم بھی لکھ رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ کون سا کام ایسا ہے جو نہیں ہو رہا؟ یہاں تک تو بات واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ سب کام چل رہا ہے اور زوروں پر چل رہا ہے۔ رونا رو رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، تجزیے کر رہے ہیں، حکمرانوں کو برا بھلا گالم گلوچ کر رہے ہیں جی، اور اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں، مختلف آراء پیش کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ اس پہلو کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل اور مخفی ہے۔ وہ کام کیا نہیں ہو رہا؟ وہ کام یہ نہیں ہو رہا کہ اس مہنگائی کے جو حقیقی اسباب ہیں جس کی نشاندہی اللہ اور اللہ کے رسول نے کی ہے، ہمارا ذہن وہاں تک جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ وہ اسباب، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، جو مہنگائی کے اسباب ہیں، جو گرانی کے اسباب ہیں، وہ اسباب میں نے اختیار کیے ہوئے ہیں یا میں ان سے بچا ہوا ہوں؟ اس پہلو کی طرف الا ماشاءاللہ کسی کی نظر نہیں ہے۔ سارے کام ہو رہے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اب تک کہ تو اس کو کوئی حاصل نہیں نکلا۔ رحمت دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ بنیادی مہنگائی کے اسباب بیان کیے ہیں، اور مختلف احادیث میں اس کی تشریح اور وہ احادیث اور آپ کی تعلیمات کا حوالہ ملتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات اس سلسلے میں یہ ہے جو ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ گرانی، یہ کمر توڑ مہنگائی، یہ دماغوں کو مفلوج کر دینے والے حالات، واقعات، 100% جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب ہمارے اپنی بدعمالیوں کا شاخسانہ اور نتیجہ۔ اس پر مزید روشنی ڈالنے کی یا تبصرہ کرنے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ یہ ہے، یہ سب ہمارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جب تک کہ ہم اس کو دور کرنے کی فکر نہیں کریں گے اس وقت کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ روتے رہیں، چیختے رہیں، آج سے تھوڑی چیخ رہے ہیں، ایک زمانہ ہو گیا چیخ و پکار ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن اگر ان اسباب کو دور نہیں کیا، ان عوامل کو اگر دور نہیں کیا تو حالات بد سے بدتر کی طرف جائیں گے۔ اچھائی کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اچھے حالات کا پیدا ہونا، برے حالات کا پیدا ہونا، یہ انسان کے اعمال پر موقوف ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات کو بدل دیں گے، حالات کروٹ لے لیں گے۔ حالات خود نہیں ہوتے، حالات بنانے پڑتے ہیں، اور حالات بنتے ہیں اعمال سے اور بگڑتے ہیں بدعمالیوں سے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس بات کا یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جب تک میں اپنے حالات کو نہ بدلوں، اس وقت تک کہ یوں ہی حالات چلتے رہیں گے، اور اللہ نہ کرے حالات میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا، بہتری کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آنے سے رہے، حضرت میکائیل آنے سے رہے، اسرافیل ابھی آنے سے رہے،
اور اسرائیل کا جب وقت ہوگا تو اس وقت آ جائیں گے، اللہ کرے کہ بھی نہ آئیں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے حالات کو بہتر کر لیں۔ جب ان کو آنا ہوگا وہ بھی آ جائیں گے۔ مجھے بات یاد چلے، وہ بات ابھی کچھ لوگ ابھی آ جائیں گے بھی، تو آمد کا سلسلہ شروع ہے، میں پھر وہ بات عرض کروں گا۔ تو پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جہاں جہاں اعمال کے اعتبار سے ہمارے میں یا مجھ میں یا آپ میں کوئی کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کریں۔ ان اعمال میں صرف فہرست چند چیزیں جس کا میں ذکر کر دیتا ہوں، چند چیزیں۔ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، چاہے وہ زبان کے ہوں، آنکھ کے ہوں، کان کے ہوں، دل اور دماغ کے ہوں، ہاتھ پاؤں کے ہوں، جب تک ان سے نہ بچا جائے، جب تک ان کو نہ چھوڑا جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت یقین سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ حالات آج ہمارے ہاں نہیں، یہ خلافت بنو عباسیہ کی اگر آپ تاریخ اگر پڑھیں تو اس زمانے میں حالات اس سے بھی بدتر تھے۔ قحط سالی اور مہنگائی اتنی تھی، کھانے پینے کی چیزیں وہ لوگوں کی پہنچ سے اتنی دور تھی کہ لوگ کتے اور بلیوں کو کھانے لگے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس وقت یہ حالات نہیں ہیں۔ اور پھر کتے اور بلیاں شارٹ ہو گئیں، پھر وہ باقاعدہ بیچنے لگے مارکیٹوں میں لوگ مہنگے داموں، پھر ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے لگے۔ یہ حالات اس وقت الحمدللہ اس وقت ابھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ عروج اور زوال اور یہ مہنگائی وغیرہ وغیرہ یہ سارے تاریخ کا حصہ، یہ پہلے ہر دور میں ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہر آدمی گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر معافی مانگے، اور جن جن گناہوں میں وہ مبتلا ہے ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ صرف توبہ اللہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ بات بالکل صاف صاف کر رہا ہوں، بہت بات واضح ہے، اس میں کوئی اگر مگر کی بات نہیں ہے۔ چھوڑنا پڑے گا اگر حالات اچھے چاہتے ہیں، ورنہ اسی طرح چلے جائیں گے۔ حالات اچھے چاہتے ہیں، خوشگوار تبدیلی اگر معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اچھی زندگی بسر کرنا اگر چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ گناہوں سے ہر آدمی توبہ کرے۔ گناہوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، الگ الگ اس کا کرائٹیریا ہے، کوئی کسی میں مبتلا ہے، کوئی کسی میں مبتلا ہے۔ ان چیزوں پر تبصرہ کرنے کی اور ان کو گنوانے کی اور شمار کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے گناہوں کو سمجھتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو سمجھتے ہیں۔ گناہ گناہ ہے، گناہ کو کوئی آدمی ثواب نہیں سمجھتا۔ ایک تو اس سے توبہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام جب تک نہیں ہوگا، عبادات کا اہتمام جب تک نہیں ہوگا، حالات نہیں بدلیں گے۔ کچھ بھی کر لیں، وہ وظیفوں کی کتابیں آتی ہیں نا، مجموعہ وظائف، موٹی موٹی کتابیں، ان کتابوں کو چبا بھی لیں۔ میں بہت کلیئر بات کر رہا ہوں، پڑھے نہیں، چبا بھی لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک کہ ہم نمازوں پر، یہ تو سب سے پہلا درجہ ہے، اس کے آگے کے اسٹیپ بہت سارے ہیں، اس پر تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ابھی پہلا جو اسٹیپ ہے اس پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اختلافی، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، فرض ہے۔ آپ ہاتھ یہاں پر باندھے، سر پر باندھے، ناف کے نیچے باندھے، اوپر باندھے، چھوڑیں پاؤں، ایسے کریں ایسے کریں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے چاہے کریں۔
جس امام کے آپ مقلد ہیں، جس کی تقلید کرتے ہیں، بس نماز تو پڑھنی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر حالات نہیں سنوریں گے، حالات نہیں بدلیں گے جب تک ہم نمازوں پر نہ آئیں، جب تک ہم راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے نہ بن جائیں، جب تک راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے نہ بن جائیں، جو کہ تو حالات رہیں گے، حالات کی بدتری میں اضافہ ہو سکتا ہے، حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ میں قرآن اور حدیث کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں، یہ میرے اپنے جذبات اور خیالات نہیں ہیں، بالکل دو چار کی طرح بات واضح ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اس سے اجتناب کرنا ہوگا، نمازوں پر عبادات پر آنا ہوگا، بتکلف صحیح، نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو لگانا ہوگا۔ جب تک کہ ہم عبادات پر نہیں آئیں گے، جب تک کہ ہم نمازوں کو زندہ نہیں کریں گے، جب تک مسجدوں کو ہم آباد نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ حالات نہیں بدلیں گے۔ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میری رائے سے اختلاف ہے تو بتائیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں، جہاں تک دعا کا مسئلہ ہے، دعا کیے بغیر بھی اللہ تعالی حالات کے بدلنے پر قادر ہیں، 100% یہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بولے نا بھائی، ہے نا قادر دعا کے بغیر بھی، اعمال کے بغیر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے، عادت اللہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی عادت اور طریقہ یہ ہے کہ جب تک تم اپنی بدعمالیوں کو نہیں چھوڑو گے، جب تک گناہوں کے کاموں کو تم نہیں چھوڑو گے، اس وقت تک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 3 باتیں یاد رکھے، کام کی باتیں کر رہا ہوں۔ نمبر 3، چاہے کوئی آدمی انفرادی اس کے معاملات ہوں یا کوئی آدمی کاروباری ہو، بہت واضح طور پر صاف الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس سے زیادہ واضح الفاظ میرے پاس اس وقت نہیں ہے۔ کوئی آدمی انفرادی زندگی گزار رہا ہو، کوئی تجارت کر رہا ہو، کوئی کاروبار کر رہا ہو، کوئی فیکٹری اور کارخانوں کا مالک ہو، کوئی ملازمت کر رہا ہو، جب تک کہ دھوکہ دہی سے باز نہیں آئیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ جب تک کہ ملاوٹ سے، دھوکہ دہی سے، غلط بیانی سے جب تک کہ باز نہیں آئیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ میں دکاندار سے بھی کہہ رہا ہوں، میں یہ تاجر سے بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ میں ملازم سے بھی کہہ رہا ہوں، ہر ایک سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے، ایک آدمی دکان پر بیٹھ کر دھوکہ دے رہا ہے اور اس کے بعد گرانی پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے، لوگوں کے سامنے گلہ شکوہ کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس تبصرے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ جو کام غلط ہے، جس کام کی نحوست ہے، اس کو تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے بچنے کی فکر نہیں ہے، رونا رو رہا ہے، تبصرہ کر رہا ہے، کرتے رہو تبصرے، آج سے بھی کب سے کر رہے نہیں، حالات بدلیں گے جب تک کہ دھوکہ دینا نہ چھوڑیں۔ اس میں بھی کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے؟ غلط بات تو میں نہیں کہہ رہا، دھوکہ کن کن طریقوں سے دیا جاتا ہے یہ ایک الگ چیپٹر ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا، وقت کم ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے دھوکہ دے رہا ہے، مختلف طریقوں سے دوسرے کو جال میں پھنسا رہا ہے، اس کے نت نئے طریقے مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ اور غلط کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی غلط سمجھتا ہے، چاہے وہ چھوڑ رہا ہے یا نہیں چھوڑ رہا، لیکن میں جس طریقے سے بھی، جس اینگل سے میں سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اس کو جب تک کہ نہیں چھوڑیں گے، جب تک اس کو نہیں چھوڑیں گے، بالکل حالات نہیں بدلیں گے۔ ذہن میں بات بٹھا لیں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3 باتیں۔ چوتھی بات بڑی میں اہم کرنے لگا ہوں۔ جب تک کہ ہم ذخیرہ اندودی سے باز نہیں آئیں گے،
جب تک کہ ہم ذخیرہ اندوزی سے باز نہیں آئیں گے حالات نہیں بدلیں گے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ یہ کہے کہ جی یہ تو صرف میں کر رہا ہوں نا، میرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے گناہ کا وبال بھی پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ اور آج مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ مارکیٹ والے، تاجر، دکاندار، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، لیکن اس معاشرے کا ایک حصہ ضرور ہوں۔ چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھنے کی عادت ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ آج اگر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو یہ لگے گا اور یہ نظر آئے گا کہ آج جو چیز آپ لینے کے لیے جا رہے ہیں، سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی آج کے ریٹ یہ ہیں۔ یہ کبھی اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے۔ قیمتوں میں استحکام ہوتا تھا، قیمتوں میں ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ آپ آج جا رہے ہیں تو وہ چیز اتنے میں مل رہی ہے، آپ ایک ہفتے کے بعد جا رہے ہیں وہ چیز اتنے کی مل رہی ہے، ایک مہینے کے بعد آپ جا رہے ہیں وہ چیز اتنے کی مل رہی ہے۔ آپ کوئی چیز مجھے ایسی بتا دیں کہ جس کی روزانہ کی بنیادوں پر ریٹ چینج نہ ہو، اس کے پرائس چینج نہ ہو۔ اور دکان والا کہتا ہے کہ جی یہ چیز آج اتنے میں ہے، کل کا ریٹ نہیں ہے، کل کا ریٹ جب کھلے گا، حالانکہ اس کا تعلق ریٹ کے کھلنے سے نہیں ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں، یہ کوئی سونا نہیں ہے کہ روز آنا مارکیٹ میں اس کے ریٹ جو ہے نا 4 بجے کھل رہے ہیں۔ ہمیں بیوقوف مت بناؤ، پتہ ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے، اس صورتحال میں لوگوں نے ذخیرہ اندوزیاں کی ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے کرائے کے گودام، بڑے بڑی جگہوں پر مال جمع کر لیا ہے، اور پتا ہے کہ اس وقت ریٹوں میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، کل میں اس ریٹ پر بیچوں گا، پرسوں جو مارکیٹ کا ریٹ ہوگا میں اس پر بیچوں گا۔ دیکھیں، اگر اللہ کی پکڑ سے، میں بہت ہمدردی اور خیرخواہی سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، بدترین حالات سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو مخلوق خدا پر رحم کریں۔ یہ میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، کم نفع لے لیں۔ اس موقع پر کھول دیں اپنے خزانے کے منہ، کھول دیں اپنے خزانے کے منہ۔ لوگوں کی رسائی نہیں ہو رہی چیزوں تک، ان کی رسائی ہو جائے، ان کی دسترس میں وہ چیزیں آ جائیں، ان کی قیمت خرید ختم ہو چکی ہے، ان کو دے دیں تھوڑی سی سہولت۔ آپ کو نہیں اندازہ کہ یہ بظاہر تو ہمیں نفع میں کمی لگ رہی ہے، بظاہر تو مولوی صاحب ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں، کیا دکان کا بٹا بٹھائیں گے؟ لیکن میں اس کے پیچھے جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ میں الفاظ سے نہیں بیان کر سکتا، کہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ یقین جانیں اللہ کی کیسی برکتوں کا آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، کیسی برکتوں کا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ بھائی میں پیسہ تو اگر فرض کر لیں کہ 50 روپے کی چیز ہے، میں 100 روپے میں بیچ رہا ہوں یا 150 میں بیچ رہا ہوں، یہ تو میرے اختیار میں ہے نا، ٹھیک، لیکن اس سے آگے کا جو معاملہ ہے کہ وہ پیسہ میرے لیے برکت کا ذریعہ بن رہا ہے یا مصیبت کا ذریعہ بن رہا ہے، یا وہ پیسہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی برائی کو لے کر آ رہا ہے، کسی بیماری کو لے کر آ رہا ہے، کسی حادثے کا اللہ نہ کرے آدمی شکار ہو رہا ہے کہ جہاں 10,000 میں علاج ہو سکتا تھا وہاں 5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بات پتہ نہیں آپ میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے۔ تو بھائی ذخیرہ اندوزی سے پناہ مانگے، ان خاص طور پر ان حالات میں کہ جہاں ہر آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے، اس کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں، اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں، اور بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں انہوں نے چیزوں کا ذخیرہ کر لیا، اس کو اسٹور کر لیا ہے کہ جب مہنگا ہوگا تو پھر اس پہ زیادہ نفع کمائیں گے۔ مرنا ہے، دیکھیں کیسے آدمی چلے جاتے ہیں، چلے گئے نا بیچارہ، پتہ ہی آپ کو، کل سے میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پہ، میں دیکھ رہا ہوں چل رہا ہے، تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، یہ ایسا تھا اور وہ ویسا تھا۔ میری سیدھی بات بھی میری پوری نہیں ہو رہی، ٹائم بھی ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی بس مرنے کے بعد تو انسان کا معاملہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مرنے کے بعد تو ہم نہ کسی پر تبصرہ کر سکتے ہیں، نہ ہماری کوئی رائے ہے، نہ ہم منکر نکیر ہیں۔
نہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جج بنا کر دنیا میں بھیجے گئے. جو مر گیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ جائے اور کام ہو جائے. اور ہمیں اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے اور اپنے خاتمے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. وہ تو جو چلا گیا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اسی لیے حدیث میں کہ جو مرنے والے اس کی برائی مت کرو, مرنے والے کی برائی کرنے سے منع کیا, روکا ہے, مت کرو. جو چلا گیا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہمیں عمل دخل دینے کی, ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہاں سبق ضرور حاصل کرو اور اپنی موت کی تیاری کرو, اپنے خاتمے کی فکر کرو. اللہ نہ کرے تمہاری موت پتہ نہیں کس حال میں آتی ہے, تم کس بات پر مطمئن بیٹھے ہو. اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی فکر کرو. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو کئی ساری میں نے آپ کو باتیں بتائیں, دھوکہ دہی اس سے بچ جائیں. اور یہ کام اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے, کیا نمازی, کیا حاجی اور کیا شیخ صاحب اور کیا فلانے صاحب اور کیا دھماکے صاحب سب کر رہے ہیں. سیلاب آیا ہوا ہے. بس جو آدمی بچ گیا, میں کہتا ہوں کہ وہ واقعی اللہ کا ولی ہے. اس کے آدمی پاؤں دھو دھو کر پیے. ان حالات میں اگر کوئی آدمی اس سے بچ رہا ہے, ویل اینڈ گڈ, ورنہ تو استثناء کرنا بھی مشکل ہے. جی جو بچ گیا خوش نصیب آدمی ہے, خوش قسمت آدمی ہے وہ. اچھا جی, اسی طریقے سے اسراف اور قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا, تبذیر. اسراف اور تبذیر سے ان حالات میں بہت ضروری ہے بچنا. قرآن کریم نے یہ دونوں لفظ استعمال کیے ہیں, وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اسراف مت کرو. تبذیر, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. اسراف کا معنی ہے ضرورت کی جگہ پر بلا ضرورت خرچ کرنا. اس کی ذیلی تفصیلات بہت ہیں. اور تبذیر کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنا. اسراف سے بچنا ہے ان حالات میں. اور اب اسراف اور تبذیر کہاں میں اپنی لسٹ بناؤں, اپنے اخراجات اور اپنی آمدنی آپ اپنی بنائیں, کہاں پر اگر ہم اور سے سنجیدگی کے ساتھ اگر ہم لسٹ بنائیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہم کر رہے ہیں جس کے کرنے کی بولیں ضرورت نہیں ہے, لیکن کر رہے ہیں. یا تو زبان کا ذائقہ, لذت اور چسکا, کچھ بھی کہہ لیں آپ, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ان حالات میں اسراف سے حتی الامکان جو ہے وہ بچا جائے. جو ضروری چیزیں ہیں اس کو کر لیں, جو ضروری نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. جب اللہ تعالیٰ حالات میں بہتری لائیں, گنجائش ہو, پھر کر لیں. تبذیر سے بھی حتی الامکان بچا جائے. اور ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہت مختصر سی. میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ وہ حدیث ہر آدمی لے کر اپنے بٹوے میں ڈال لے اور روزانہ صبح اٹھ کر اس کو 3 دفعہ پڑھیں. تعویذ بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا. سر میں درد ہو رہا ہو ایک آدمی کے بہت زیادہ, اور وہ میڈیکل اسٹور سے دوائی لے کر اپنے پرس میں اور بٹوے میں رکھ لے, اس کا درد میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی جب تک کہ دوا کھائے گا نہیں. جب تک دوا استعمال نہیں کرے گا کوئی اس سے افاقہ نہیں ہوگا. وہ پرچہ, وہ جو حدیث میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں, اس حدیث کو لکھ کر بٹوے میں رکھ لے اور ترجمے کے ساتھ صبح اٹھ کر روزانہ 3 دفعہ پڑھے. اللہ نے چاہے انشاءاللہ افاقہ ہوگا. چھوٹی سی حدیث ہے, عجیب حدیث ہے. ما عال من اقتصد, عجیب حدیث ہے. ما عال من
اقتصدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ وہ آدمی محتاج نہیں ہوگا جو میانہ روی زندگی میں اختیار کر لے. وہ آدمی محتاج نہیں ہوگا جو زندگی میں میانہ روی اختیار کر لے، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. یہ گارنٹی دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میانہ روی کیا ہے؟ اسراف سے بھی بچے، تبذیر سے بھی بچے. اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفصیلات ہے. بہرحال وقت بھی ہو چکا ہے تو 2 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی کرنی ہے. یہ کچھ اسباب، ابھی میری یہ بات چل رہی ہے، ابھی درمیان میں بات میں نے ختم کی ہے. یہ کچھ اسباب ہیں، ان اسباب سے کچھ اور بھی اسباب ہے، وہ میں اگلے جمعے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. جب تک کہ ان اسباب سے جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرنا ہے، جن سے بچنا ہے اس سے بچنا ہے. جب اس سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات کو بہتر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اہتمام بھی کریں، اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس پر عمل بھی کریں. اللہ سے مانگے بھی، جن چیزوں سے بچنا میرے اختیار میں میں بچوں، آپ کے اختیار میں آپ بچیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ حالات ضرور پلٹا کھائیں گے اور حالات ضرور بدلیں گے. مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائشوں سے، فتنوں سے، ابتلاعات سے اور مہنگائی کے عذاب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جن چیزوں کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں انہیں ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کو کنٹرول کرنا حکومت کے اللے تللے جو اسراف ان کی طرف سے ہو رہا ہے وہ خرچ کرنے کے وہ ذمہ دار ہیں. میں اور آپ ان کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. میں اپنا ذمہ دار ہوں، وہ اپنے ذمہ دار ہیں. ہر ایک کو اپنا جائزہ لے کر درست راستے کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.